جی وقاص احمد صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ محرم کے دنوں میں کالا لباس یا ہرا لباس یہ پہننے سے بہت سے علماء ماضی میں ایسے گزرے ہیں جن کی کتب میں ملتا ہے کہ وہ منع کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں وقاص صاحب آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔ اب اس کی وجہ میں ڈائریکٹلی سمجھاؤں گا تو شاید سمجھ میں نہ آئے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن امید ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب نازل کیا تو قرآن پاک کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو اخلاق ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہو جائیں، اور اتنے اعلیٰ درجے کے ہو جائیں کہ وہ اخلاق کے اندر بالکل ایک کمال تک پہنچ جائے، اخلاق کے اندر ایک وہ برانڈ بن جائے۔ میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے ہمارے یہاں بہت سی کارز ہیں اور ایک کار ہے رولز روئس کی، تو آپ دیکھیں گے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ ایک نام ہے، وہ ایک برانڈ ہے، اور وہ ایسا برانڈ ہے کہ آپ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس میں یہ عیب رہ گیا، تو بالکل کسی طرح کی آپ اعتراض یا انگلی نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی طریقہ کار سے قرآن پاک میں انسان سب ہیں، لیکن قرآن جس انسان کو بنانا چاہتا ہے وہ ایسا بنانا چاہتا ہے، وہ اخلاق کا ایسا اعلیٰ برانڈ بن جائے کہ اس کی طرف کسی بھی طرح سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں قرآن پاک سے، جلدی دوں گا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ قرآن پاک کا استدلال ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نتائج اخذ کریں گے کہ ہم قرآن پاک کے کس حکم کے اطلاق میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسلمان کی جب اخلاق سنوارنے کی بات کی تو اس کی ترتیب دیکھیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ سب سے پہلے انسان کو تربیت دی کہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، تاکہ ظاہر ہے، اب یہ چیزیں نوٹ کرتے چلی جائے گا کہ ایک شخص جس کے اندر یہ ترتیب سے تمام صفتیں آ جائیں گی، اخلاق کا وہ اتنے مقام پہ چلا جائے گا، برانڈ بن جائے گا کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، وعدہ خلافی ہمارے یہاں جو بھی کرے گا ظاہر انگلیاں اٹھتی ہیں، یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وعدہ کر کے پھر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد کو پورا کرو، عقد میں بھی وفا کیا کرو۔ عقد جو ہے یہ دو چیزوں کو نارملی کہا جاتا ہے عربی میں، ایک عقد نکاح اور ایک عقد معاملات۔ انسان جب بھی کسی سے کوئی کاروباری معاملہ کرے، معاہدہ کرے، اس کو پورا کرے، اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرے، کوئی دھوکے بازی نہ کرے۔ اسی طریقے سے جب وہ عقد نکاح کرتا ہے، کسی ایک خاتون کو اپنی زوجہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساری زندگی رہنے کا عزم کرتا ہے، اس کے اندر بھی وفا کرے۔ ظاہر ہے اگر کسی میں یہ صفت نہیں ہوگی، وہ کاروباری معاملات کاروباری عقد کے اندر بھی دھوکہ دہی کرے گا، اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اخلاق سے اس کا تعلق نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر وہ عقد نکاح کے اندر بھی وفا نہیں کرے گا، ظاہر ہے انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ان اوصاف کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا نمبر والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کے اندر وہ امین ہوا کرتا ہے۔ کوئی بات امانت کے طور پر رکھوائی جائے، کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائی جائے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ مکارم اخلاق ہے۔ ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ علماء نے قرآن پاک کے اطلاق میں ایسی چیزوں کو کیوں داخل کرتے ہیں۔ اب امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے گی، امین ہوگا۔ وہ بات کی امانت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کی امانت بھی ہو سکتی ہے، کسی راز کی امانت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے پاس وہ راز رکھوایا، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ اب ایک شخص دیکھیے گا، وہ معاہدہ کرتا ہے تو وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی نہ کرے، وہ عقد کرتا ہے، عقد نکاح میں بھی وفا کرے، دنیاوی معاملات کے عقود کے اندر بھی وفا کرتا ہے، امانت کے اندر بھی خیانت نہیں کرتا ہے، وہ برانڈ بنتا چلا جائے گا انسان۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اخلاق ایسے ہونے چاہیے انسان کے کہ جس چیز کے بارے میں اس کو علم نہیں ہو، وہ اس چیز سے متعلق لوگوں میں مشورے نہیں دے رہا ہوتا، لوگوں کے اندر احکامات جاری نہیں کر رہا ہوتا، اس چیز پر اسٹینڈ نہیں لیتا جس کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہوتا۔ یہ بھی اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو لیکن وہ بغیر علم کے کسی چیز میں رائے دینے لگ جائے، کسی چیز میں مشورہ دینے لگ جائے، احکامات دینے لگ جائے، ایسے شخص پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یار آپ کو ایک چیز کا نالج ہے نہیں تو آپ کیوں گھس رہے ہیں اس میٹر کے اندر؟ تو یہ چیز اخلاق سے گری چیز ہے۔ اب یہ ترتیب سے سنتے چلیں، اللہ ایسا مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ایک مسلمان کی صفت اخلاق ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسراف نہیں کرتا۔ اسراف کہتے ہیں ضائع کرنا۔ بھائی مثلا میرے گھر میں حقوق ہے میری بیوی کے، میری ماں کے، لیکن میرے پاس پیسہ آیا، میں نے باہر لوٹا کے آ گیا، گھر پہ آیا تو نہ بیوی کے حقوق پورے کر پا رہا ہوں مالی لحاظ سے، نہ ماں کے حقوق کو پورے کر پا رہا ہوں، ضائع کر کے میں باہر پیسے آ گیا۔ اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا ذکر کیا، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ہر رشتہ دار کا بھی حق ادا کیا جائے گا، مسکینوں کا بھی کیا جائے گا، ابن سبیل کا بھی کیا جائے گا۔ اور ایسا لٹانے کی صفت انسان میں نہ ہونی چاہیے کہ وہ حقوق تلفی ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا برانڈ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اسی طریقے سے انسان اتنا بخیل نہ ہو جائے کہ جیب سے کبھی کچھ نکالے ہی نہ، یہ صفت ایسی ہے کہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ لہذا اخلاق اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بخیل ایسا نہ ہو انگلیاں اٹھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا لٹانے والا بھی ایسا نہ ہو کہ ضائع کرتا پھرے،
دونوں کے بیچ کے اندر ایک رہنا چاہیے انسان کو کہ سب کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو، ہر ضروری چیز کے لیے خرچہ بھی کر رہا ہو، اور بخل اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برانڈ دیکھیں کیسا تیار ہو رہا ہے، آپ ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں، ایک انسان میں تمام صفتیں ہوں، وہ کیسا اعلیٰ، اس پہ کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھا سکتا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا ہے قوم کو، قوم ایسی ہو، انسان ایسا ہو، مسلمان ایسا ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو عدل کے مطابق بات کیا جاؤ، اس کی بات کرنے کے اندر میں انصاف ہونا چاہیے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب بات کرے مکمل انصاف کے تقاضوں کو پوری کرتی بات ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، انسان عدل کا دامن اس وقت چھوڑتا ہے جب کسی سے نفرت ہو، اس کے دل میں اگر کسی سے نفرت آ جائے نا، اب وہاں انصاف کی بات، حق کی بات بھی ہوگی تو وہاں چھپانے کی کوشش کر لے گا۔ جب انسان کو کسی بھی قوم سے، کسی فرقے کے ساتھ نفرت ہو جائے گی نا دل کے اندر، اب وہ حق بات نہیں کرے گا، حق اگر اس جانب ہوگا تو یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اسی کو خاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی نفرت بھی ہو نا اگر تمہیں، وہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ ایسا برانڈ، ایک برانڈ بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی دشمنی کے اندر بھی اگر دشمن کی طرف بھی حق ہے وہ حق کو ہی کرتا ہے، یار یہ بات اس کی سچی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہر نیک اچھے کام میں لوگوں کے لیے معاون بنتا ہے، ہاں برائی کے کاموں کے اندر تعاون نہیں کر رہا ہوتا، انگلیاں نہیں اٹھیں یار وہ فلاں برائی کے اندر معاون بنا ہوا تھا، انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ظلم سے وہ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قولوا قولا سدیدا، یعنی کہ وہ جب بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے، جھوٹ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، سیدھی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، چاہے میرے اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، ایسا برانڈ۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ مصرف اور جھوٹ بولنے والے کو ہدایت کی راہ نہیں چلاتا، جھوٹ ایسا عیب ہے، وہ جھوٹ سے بھی دور رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی جان میں، مال میں، عزت کے حوالے سے اللہ کی طرف سے مقدر کوئی مصیبت آئے گی، اس پر یہ صبر کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اللہ کی طرف سے ان پر صلوات ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہے۔ وہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، بے صبری کا مظاہرہ کبھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ مسخرہ نہیں اڑاتا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا، وہ مسخرہ نہیں اڑاتا، اس کو آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہ بیٹھا ہوا دوسری قوم کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو گھٹیا، وہ ذلیل۔ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بڑی ہو، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، خود پسندی کا شکار بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، بس میں اس کے منہ سے نکل رہی ہو، ماں بدولت ہی سب کچھ ہے، باقی دنیا بیکار، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، باقی دنیا بیکار، باقی جاہل ہیں، باقی جو ہے نا ٹکے کے ان کے پاس علم نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القابات سے وہ تعبیر نہیں کرتا، زبان بھی اس کی بڑی اچھی۔ پھر اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ کچی باتوں کے اوپر اپنی بنیادیں نہیں رکھتا، ظن کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، وہ پکی باتوں کے اوپر کھڑا ہوا کرتا ہے۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی عیب جوئی کے پیچھے نہیں پڑا کرتا، بس وہ ڈھونڈ رہا اس کا عیب ملے، اس کا عیب ملے، میں لوگوں کے اندر بیان کروں، وہ دیکھ ایسا، وہ دیکھ ایسا۔ یہ سب بری صفتوں سے بچنا چاہیے، انگلی نہ اٹھے ایسے شخص پر، اللہ ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر اللہ نے فرمایا وہ اپنے دوستوں کی، گھر والوں کی محفلوں میں بیٹھ کر غیبتیں نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی برائی کر، اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال، اس کے دل میں فلاں کی نفرت ڈال، یہ اس کے نہیں ہوتے اخلاق۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے اخلاق کا جس وقت کسی سے بحث ہو جائے۔ ویسے بڑے اچھے اخلاق کے ہم لوگ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ابھی کسی سے بحث چھڑی ہے نا کسی مسئلے پہ، تو ہمارا اندر کا سارا باہر آ جاتا ہے پاکستانی پن، اور ہم شروع ہو جائیں گے تیری ایسی کی تیسی تو فلانا تو ایسا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، جب وہ کسی سے مجادلہ بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، بڑے نفیس انداز میں وہ بحث ہوتی ہے، وہ بحث ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ اخلاق سے گر گیا۔ ایسا برانڈ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی چال بھی ایسی ہوتی ہے چلنے کی کہ اس کے اندر تکبر آپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا۔ یہ بہت سے اس کے علاوہ بھی بڑے مکارم اخلاق اللہ نے ذکر کیے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نکتہ سمجھیے گا، ایک انسان کے اندر 9 اچھے اخلاق کی صفتیں ہوں، ایک بری اخلاق کی صفت آ جائے، وہ بری اخلاق کی ایک صفت 9 پر غالب آ جاتی۔ آپ اکثر دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ایک شخص ہے، وہ نیک بھی ہے، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے علاوہ گھر میں بھی بہت اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، بخیل بھی نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہے، غریبوں کا خرچ، بہت اچھی صفتیں، لیکن آپ نے اس کے اندر ایک صفت اگر دیکھ لی، یار وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جب زبان دیتا ہے، اب اس کو انسان اچھے اخلاق سے ذکر نہیں کر رہا ہوتا، جب کرے گا بھائی یار وہ بندہ زبان کا پکا نہیں۔ ایک بد اخلاقی کی صفت انسان کی 10 اخلاق کی صفتوں کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے مکارم اخلاق ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے دین، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو ایک مسلمان، اس کی طرف انگلی نہ اٹھ سکے۔ اب غور کیجئے گا، ایک جو اب ہم آ رہے ہیں اسپیشلی جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف، اب انگلی اٹھنے کی ایک اور طریقہ ہے، وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ انسان اپنی آواز کے اندر جب وہ بات کرتا ہے کسی سے، اپنی آواز بھی ایسی نہ رکھے کہ اس آواز کے حساب سے بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں۔
ایسی اونچی اونچی باتیں کرے، چیخ چیخ کے باتیں کرے کہ لوگ بولیں کہ یار کیا جانوروں کی طرح بات کر رہے ہو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز ہوتی ہے جب گدھا اونچی چیخ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو اچھی آواز نہیں لگتی. یعنی کہ انسان اخلاق میں سٹیپ بائی سٹیپ جھوٹ بھی نہ بولے، بخیل بھی نہ ہو، عدل بھی کرے، انصاف بھی کرے، ایک ایک سٹیپ چڑھتا چڑھتا اس مقام تک آ جائے. یعنی انسان اپنی آواز کے اندر بھی ایسا اخلاق رکھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے یار دیکھو فلاں کی آواز ایسی ہے جیسے جانور بولتا ہے، جیسے گدھا بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اس مقام پہ جا کے انسان کو کھڑا کر دیا. اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اخلاق سے اتنے دور ہوتے چلے گئے. یاد رکھیے گا قومیں بدلتی ہیں جب ان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، قومیں خراب ہوتی ہیں جب ان کے اخلاق مر جائیں. یہ میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں جس سے ایک نقطہ مل گیا. یاد رکھیے گا قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ اس کی طرف انگلی نہ اٹھے. اس لیے آواز تک کی احتیاط بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ آواز اور بات کرتے بھی آپ ایسے انداز میں بات نہ کریں کہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور بولیں دیکھو گدھے کی طرح بات کرتا ہے، دیکھو کیسے چیخ کے بات کر رہا ہے. نہیں، اخلاق کا اعلیٰ معیار. اب ذہن میں رکھیے گا اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے حساب سے مزید واضح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلی اٹھنے کے لیے ایک چیز اور ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ انسان کبھی کبھی اپنا حلیہ ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ کسی قوم سے مشابہ ہونے لگ جاتا ہے اور وہ قوم اچھی نہیں ہے، ان کا وہ ایک علامت ہوتی ہے. انسان بھی ایسا کبھی اپنا حلیہ بنا لے کہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے، بدگمان ہونے لگ جائیں اس سے یار یہ دیکھو یہ بھی اس کیٹیگری کا بندہ ہے. چونکہ یہ بھی اخلاق سے گری بات ہے. ہمیں جب آواز کے حساب سے بھی احتیاط اللہ نے بیان کی ہے، آواز کے بعد لباس کا احتیاط انسان کیوں نہ کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان اپنے لباس میں، چال میں، ڈھال میں اس چیز کا خیال کرے کہ وہ کسی قوم سے مشابہ تو نہیں ہو رہا. ایسی قوم، ان کا ایسی علامت کہ جس علامت سے آپ پر انگلیاں اٹھ سکیں. جب یہ تصور آپ کو قرآن کا سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پاک ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ جب انسان عملی لحاظ سے، قولی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں اس پر انگلیاں اٹھ سکیں، اس کا مطلب وہ اخلاق سے گر گیا. انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے، اس کو ایسا برانڈ ہونا چاہیے کہ اس کی ہر کوئی تعریف ہی کرے، اس پہ انگلی نہ اٹھ سکے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں گروہ بندیاں شروع ہوئیں، اور گروہ بندیوں میں سب سے پہلے ایک طبقہ تھا جسے ناصبی طبقہ کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ اس کو دل میں ایک نفرت ہے، ایک بغض ہے، خوارج بھی اسی قبیلے سے داخل ہیں. سب سے پہلے ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ہر وہ دن جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی بھی ایسا عمل ہو، جیسے ان کی شہادت ہوئی یا حضرت علی سے متعلق دیگر جو اوکیزنز ہیں، اس پر خوشی کا اظہار منانے کے طور پر انہوں نے ایک رسم جاری کی کہ وہ ہرے رنگ کا لباس پہن لیا کرتے ہیں، مخصوص ایک ڈیزائن کا ہرے رنگ کا لباس. اور جب وہ دن آتا وہ اظہار خوشی کے لیے لوگوں کے اندر ہرے رنگ کا لباس پہنتے، بلکہ گھروں کے اندر دیگے بناتے، کھانا بناتے، لوگوں میں بانٹتے. بھائی کیا وجہ ہے؟ بھائی جس سے ہمیں نفرت تھی، آج اس پر ظلم ہوا تھا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پہلے ناصبی قوم ایسی تھی کہ جنہوں نے یہ عمل جاری کیا، یہ بدعت ہمارے دین میں جاری کی. اس لیے اس وقت علماء اہل سنت جو تھے انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مسلمان کے اخلاق کو اعلیٰ کرتے کرتے اس مقام پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر اس کے عمل سے، اس کی زبان سے، زبان کے بولنے کے انداز سے بھی ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہو کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں. اگر آج ان دنوں کے اندر ہم اسی طرح کا لباس پہن کے جیسے ناصبی پہنتے ہیں اگر گلی محلے میں گھومنا شروع کر دیں گے، ہر کوئی انگلی اٹھائے گا اور دور سے ہی ہم پر بدگمان ہوگا یار یہ بھی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. زبان خراب ہے، نیت خراب ہے، دل خراب ہے، گند بھرا ہوا ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا تھا قرآن کے مزاج اور مکارم اخلاق سے بات مطابقت نہیں رکھتی، منع کر دیا تھا. اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسا تشبہ اپنے اندر نہ لائیں کہ لوگ بدگمان اور انگلیاں کھڑی ہونے لگ جائیں. اسی طریقے سے آگے چل کے ہمارے علماء اس چیز سے بھی ایک ممانعت فرماتے آئے ہیں کہ انسان اگر نواسب سے نہیں لیکن ایسے طبقے کے ساتھ کہ جو دیگر صحابہ کرام سے متعلق ان کی زبان اچھی نہیں ہے، گالم گلوچ ایک عام سی بات ہے. وہ ہر صحابی سے متعلق ان کی زبانیں دیکھیں آپ، فلاست ابو بکر صدیق سے متعلق زبان گندی، عمر فاروق سے متعلق زبان گندی، عثمان غنی سے متعلق زبان گندی. اللہ قرآن میں ازواج مطہرات کو مائیں قرار دے، ان سے متعلق زبانیں گندی. ان کا حلیہ بھی کسی مخصوص دنوں کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ نے بھی ویسا حلیہ اختیار کر دیا تو آپ گلی محلے میں چلیں تو لوگ آپ کو بھی دیکھ کے کہیں بدگمان ہونے، انگلیاں اٹھنے لگ جائیں آپ کے اوپر، یار یہ بھی وہی شخص ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. ایسے حلیے سے علماء نے منع کیا، اس لیے کہ قرآن اس کا تقاضا کر رہا ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق وہی ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے، زبان کے بولنے کے انداز سے، لباس سے، چال سے، ڈھال سے اس مقام پہ کھڑا ہو جائے کہ انگلی نہ اٹھے. وہ اپنے آپ کو اب اس مقام پہ پیش کر رہا ہے کہ اس کی انگلیاں کھڑی ہونے لگ جائیں گی، لوگ دیکھ کے شاید بدگمان ہو سکتے ہیں. یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ اپنے حلیوں کو بعض مخصوص دنوں میں جو یہ بدعتی لوگوں نے رسمیں جاری کی ہیں، چاہے وہ اظہار خوشی کی ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی ایسا مخصوص لباس یا مخصوص انداز کہ جس سے انگلیاں اٹھ سکیں گی، اس سے بچنا چاہیے.
اور یہ استدلال علماء کا بالکل ٹھیک استدلال ہے، قرآن پاک کے عین مطابق ہے۔ جس کو قرآن مکارم اخلاق کا درس جس انداز میں قرآن دیتا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کے کس طرح اطلاق کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، مجھے امید ہے وقاص صاحب اب آپ بات سمجھ میں آ گئی۔ کالے لباس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہرے لباس میں کوئی مسئلہ نہیں، مخصوص دنوں میں مخصوص حیت کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یار یہ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا بندہ ہے، بدگمان ہو، انگلی جہاں اٹھے گی اس کا مطلب ہے آپ اخلاق سے گر گئے، اور قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔